اور موضوع ہمارا ہے سیرت نبوی کی روشنی میں عدل اور انصاف کا نظام۔ تو اس کے اوپر تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان میں آج عدل اور انصاف کے نظام کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کا شاید ماضی میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اور یہ اب لازم ہو گیا ہے ہر پاکستانی کے اوپر، چاہے اس کا جس مرضی جماعت سے، سیاسی جماعت سے تعلق ہو، یا فقہ سے تعلق ہو، یا طبقے سے تعلق ہو، کہ آج پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ہم نے اس تحریک میں حصہ لینا ہے۔ ہم نے اس ملک کے عدالتی نظام اور عدل اور انصاف کو بچانے کے لیے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی اور انصاف کی اور عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی، تو میرے سمجھنے میں دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اس سے بہتر مثال ہمیں مل نہیں سکتی جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اور میرے قائد اور میرے لیڈر اور بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، تو اس مدینہ کی ریاست کی خاصیت ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی خوبصورتی ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل و انصاف کا نظام۔ آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم بنتا ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے، جو آج دنیا کا سب سے بڑا جو ہے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی بن گیا۔ اور آج الحمدللہ دنیا کے اندر یہ مسلم اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی منصف ہے، اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی قاضی ہے، اگر دنیا میں کسی نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے، تو ہمارے آقا دو جہاں ہیں۔ قومیں جو ہے کسی قاعدے پہ بنتی ہیں، کسی قانون پہ بنتی ہیں، کسی طریقے کے اوپر بنتی ہیں۔ قوم میں اور ہجوم میں فرق ہی یہ ہے کہ ہجوم جو ہے وہ تو لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ہجوم بن جاتا ہے، لیکن اس ہجوم کو قوم بنانے کے لیے اس کو کسی قاعدے کے تحت چلانا ہوتا ہے، کسی نظام کے تحت چلانا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مدینہ کی ریاست وہ رول ماڈل ہے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رول ماڈل ہے جن کی سیرت کو دیکھ کے، جن کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ انسان ہے، دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ رول ماڈل ہے، تو وہ آپ کی صورت میں ہے، وہ آپ ہیں۔ اور آپ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جس نظام کے اندر عدل نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور جیسے بھی پہلے کہا گیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن جس نظام میں عدل و انصاف ہو وہ نظام نہیں چل سکتا۔ آج پاکستان میں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے، اور جن بنیاد کے اوپر اسلام کھڑا ہوتا ہے، ہمارا وجود کھڑا ہوتا ہے، ہماری پہچان کھڑی ہوتی ہے، آج ہمیں واپس انہی بنیادوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس ملک کے آئین جہاں پر بات کی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو جو 73 کے آئین کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا۔ 73 کا آئین، بلکہ میں نے سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آج جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ دفتر جاتے پھر رہے ہیں، تو تعجب ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو 2
پورا امتیاز ہے ان کے، یا انگریزی میں کہتے ہیں feather in their cap ہے، وہ یہ ہے کہ 73 وہ خود کہتے ہیں کہ 73 کا آئین انہوں نے دیا اور 18ویں ترمیم انہوں نے دی. تو ان دونوں ڈاکیومنٹس کی منفرد چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کنسنسس ڈاکیومنٹس ہیں. ان کے اوپر پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی آراء لی گئی، اور وہ خود بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 10 ماہ کی ڈیبیٹ کے بعد اور 350 گھنٹے کی میٹنگوں کے بعد انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی. بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں ایسا نہیں کیا تھا. چور دروازے سے رات کے اندھیرے میں اتوار کے دن اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی. 10 قومی اسمبلی کے ممبروں کو پارلیمان کے اندر سے صبح کے 3 بجے اٹھایا گیا، ممبروں کو زدر کوب کیا گیا، ممبروں کو پنجاب ہاؤس میں اکٹھا کیا گیا، اور اس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی اگر حکومت بات کرتی ہے کنسنسس کی، تو میں نے اکثر کہا کہ حکومت کو قول اور فعل میں فرق ہے. حکومت بات کرتی ہے مفاہمت کی، بات کرتی ہے کنسنسس کی، لیکن اس کا مسودہ جو ہے وہ آج بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. تو مقصد سیاسی بات کرنا نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ آج اگر اس ملک کے آئین کے اندر ہم نے ترمیم کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، تو بہتری لے کے آنی ہے، تو اس کے اندر لازم ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے. اس کے لیے لازم ہے کہ جو لیگل فٹرنٹی ہے، جو وکلاء حضرات ہیں اس ملک کے، جو سول سوسائٹی ہے اس ملک کی، جو مختلف نمائندگان ہیں اس ملک کے، جو لاکھوں ووٹ دے کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا جائے. اگر اس میں کوئی اچھی شکیں ہوں گی تو اس کو سارے تسلیم کریں گے، لیکن اگر کسی کی ذاتی منشا پہ یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو روکا جائے گا، اگر اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اگر اس ملک کے قانون کو بگاڑا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ذی شعور پاکستانی تیار نہیں. اور انشاءاللہ بطور ممبر قومی اسمبلی کے، بطور مدان NA 150 کے نمائندگی کی، انشاءاللہ میں پورے شد و مت کے ساتھ، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اس کو انشاءاللہ اپوز کروں گا. انشاءاللہ.